بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کئی سال پہلے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ اب توبہ طائف ہوتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو وہ کیسے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو زکوٰۃ کے تمام مسائل اور احکامات سکھلا دینے چاہیے۔ اولاد کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ اتنا مال جب آدمی کے پاس موجود ہے تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں بتا پاتے اور خود بھی نہیں اس بات کا علم ہوتا کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کب کرنی ہوتی ہے۔ جب کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، فکر پیدا ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، تب بہت سال گزر چکے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہی ہوتی ہے، تب پریشان ہوتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پھر کتراتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود زکوٰۃ کا نصاب بھی بتانا چاہیے، اور زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، کن چیزوں پر ہوتی ہے، وہ علماء سے پوچھ کر خود بھی اور اولاد کو بتانا چاہیے۔ اب اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور کئی سال گزر کے صاحب نصاب تھا، اب فکر پیدا ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے گناہ پر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور کتنے غریب اور مسکین اور بیوائیں اور یتیم لوگوں کا میرے ساتھ حق وابستہ تھا، میں حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف فرما دے۔ پہلی بات تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنا۔ وہ زکوٰۃ کس طریقے سے نکالنی ہے؟ تو زکوٰۃ نکالنے میں دو طریقے ہیں۔ ایک بہت آسان ہے، اس میں کچھ پیسے زیادہ بن جاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے میں، لیکن مشکل نہیں، اگر اس طریقے پر کیے جائیں تو اس میں پیسے کم کٹتے ہیں۔ سب سے پہلا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 5 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں 15 سال پہلے، 10 سال پہلے صاحب نصاب بن چکا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ نصاب آپ پر کب ضروری ہوا، کب آپ صاحب نصاب بنے۔ اگر صحیح معلوم ہو جائے تو وہ فلاں سن ہے، فلاں سال ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں تو اندازے سے جو ذہن میں بیٹھ جائے کہ فلاں سال سے زکوٰۃ میرے پر فرض ہوئی تھی، تو اس سال کو اپنے ذہن میں رکھ کر تو جتنی مالیت اس وقت تمہارے پاس موجود ہے اس مالیت کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اس مالیت کی 2.5% زکوٰۃ جتنی بن گئی، اس کو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے ساتھ جب ضرب کر دیں گے تو جو جواب آ جائے گا تمام سالوں کی زکوٰۃ سامنے آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے 4 لاکھ روپے تھا، اس نے 4 سال کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی، اور ابھی اس کے پاس بہت زیادہ مال موجود ہے، تو تمام مال کی 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس کو 4 کے ساتھ، یعنی 4 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو 4 سال کے ساتھ 4 کے ساتھ ضرب کر دیں گے۔ 1 سال کی جتنی زکوٰۃ نکلی اس کو 4 کے ساتھ جب ضرب کر دیں گے تو پورے 4 سال کی زکوٰۃ سامنے آ جائے گی۔ تو پھر وہ پوری کی پوری زکوٰۃ جتنا مال موجود ہے اس سے منفی کر دی جائے گی، کیونکہ وہ اس پر قرض تھی، وہ اس نے ادا نہیں کی، اس کے مال میں موجود ہے، تو وہ قرض نکال لیا جائے گا۔ اب باقی جتنے پیسے باقی بچ گئے اتنے پیسوں سے اس سال، نئے سال سے، یعنی جو اس سال میں موجود ہے اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کے اعتبار سے 1 سال کی زکوٰۃ 2.5% نکال لی،
اتنے مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے آدمی کے پاس موجود تھے اور 10 سال کی اس نے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کی، 5 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، 2 لاکھ روپے موجود ہیں۔ اب 2 لاکھ میں سے 5,000 روپے اس نے نکال لیے، یہ 1 سال کی زکوٰۃ نکال لی۔ اب اس کے پاس تو 5 سال کی زکوٰۃ رہتی ہے، اس نے ادا نہیں کی، باقی بچ کے 1,95,000 روپے۔ 1,95,000 روپے کی پھر 2.5% نکالی تو کوئی 4,500 اوپر جو بنتے ہیں وہ سائڈ پر کر لیے، کل ٹوٹل 9,000 بن گیا۔ ایسے ہی ہر سال کی زکوٰۃ نکال کر منفی کرتے رہیں گے، جو باقی بچ جائے اس کی 2.5% نکالتے رہیں گے، یہاں تک کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے تمام کی تمام وہ منفی کرتے جائیں گے، آگے والے کی 2.5% نکالتے جائیں گے، پچھلی منفی کرتے جائیں گے۔ تو اس طرح 5 سالوں کی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ تمام سائڈ پر کر لیے جائیں گے، پوری رقم میں سے منہا کر کے جو باقی رقم بچ جائے، اگر تو باقی رقم نصاب کے برابر ابھی بھی موجود ہے، نصاب سے زیادہ ہے، تب تو اس سال بھی زکوٰۃ آئے گی، اور اگر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کے پیسے نکالنے کے بعد اس طریقے پر پیسے نہیں بچے تو اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ دوسری جو بات ہے کہ زکوٰۃ موجودہ مالیت کے اعتبار سے نکالی جائے گی یا پچھلے جن سالوں میں زکوٰۃ فرض تھی ان سالوں کی مالیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر 5 سال پہلے زکوٰۃ ادا کرتا تو بہت تھوڑے پیسے تھے، اب زکوٰۃ ادا کرنی پڑی تو بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں آج کی مالیت کے اعتبار سے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ موجودہ مالیت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ محتاج ہے، بہت تھوڑے اس کے پاس پیسے ہیں اور اتنی زیادہ زکوٰۃ ہے کہ اگر موجودہ مالیت کے اعتبار سے اس نے ادا کر دی تو خود فقیر بن جائے گا، خود دوسروں کا محتاج بن جائے گا، سارا اس کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، تو اس وقت ضرورت کے ساتھ اتنی اجازت دی جاتی ہے کہ پچھلے سالوں میں جو مالیت تھی اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں اگر آدمی کو یہ معلوم ہے زکوٰۃ سستی کی وجہ سے نہ دے سکا، لیکن معلوم ہے اتنے سال کی زکوٰۃ ہے اور اتنے سال میں سے ہر سال، ایک سال میں 7,000 تھی، دوسرے سال میں 5,000 تھی، پھر 10,000 تھی، ہر سال کی زکوٰۃ کو اسے یاد ہے، تو تب تو مسئلہ ہی نہیں، ہر سال کی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا کر دیں۔ ایسے ہی اگر زکوٰۃ کئی سالوں کی بہت زیادہ بن چکی ہے اور اس نے ادا نہیں کی تو اس زکوٰۃ کو ایک ہی دفعہ میں ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اس پر قرض ہے، اس کو جمع کر لے، اپنے پاس لکھ لے، پھر اس مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کی مد میں ادا کرتا رہے، تو اس طرح پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ کلیئر ہو جائے گی۔ بہت زیادہ مسلمان اس میں غفلت اور سستی کا شکار ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے پاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب آدمی کے پاس نصاب کے برابر مال آ جاتا ہے تب سے لے کر 1 سال گزرنے کے بعد اسی دن دیکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے برابر مال ہے تو جتنی مالیت موجود ہے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے، جن جن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے تو ان کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دے، اور اگر پورا سال گزرنے کے بعد اس نے نصاب کے برابر مال نہیں تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں، جب نصاب کے برابر مال آئے گا تب زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے فریضے کو بہت ہی جلد از جلد اس فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی، مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔